إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. میری پیاری بہنیں، میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور ہماری زندگی کے لیے ہمارے جینے کا سامان مہیا کیا، ہمارے لیے ہر چیز کو ہموار بنا دیا۔ زمین ہمارے لیے ہموار اسی نے بنائی جس پر ہم چلتے ہیں، آسمان سے بارش کو اسی نے برسایا جس کے برسنے کے بعد کھیتی اگنے پر ہم کھاتے پیتے ہیں، اور اسی طرح اس کے بے شمار نعمتیں ہیں جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جو اس نے ہم پر نازل کی ہیں، جو اس نے ہم کو عطا کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے۔ ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت پہ بھی جب ہم شکر ادا کریں گے تو رب العزت مجھے اور آپ کو اور ادا کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ پڑھتی ہوں میں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے سورۃ الاحزاب کی 10 آیتیں مکمل کر لی ہیں، جس میں ہم نے پچھلی 2 آیتوں میں جنگ کے تعلق سے پڑھا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نعمت یاد دلا رہے ہیں مومنوں کو کہ اس نے ان لوگوں پر نعمت کی، ان لوگوں پر احسان کیا۔ کیا چیز کا احسان؟ کہ جب ان پر فوجیں یعنی لشکریں ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئی تو اللہ نے ایک دوسری لشکر کو بھیج کر ان کی مدد کی، یعنی فرشتوں کی۔ جبرائیل علیہ السلام آ کر کیا کیے؟ ان کے یعنی کافروں کے تمام ڈیرے اکھاڑ پھینکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تیز ہوا بھیجی جس کی وجہ سے وہ لشکر تہس نہس ہو کر رہ گئی،
اور وہ الٹے پاؤں اپنے گھر واپس بھاگ گئے. یہ ہم نے پڑھا. پھر اس کی بعد کی آیت میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے. حالانکہ کافر کیا تھے اس وقت؟ تمام شمال کی جانب سے، جنوب کی، مشرقی اور مغربی جانب سے، ہر چاروں جانب سے مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے ہر چار جانب سے یعنی پلان کر کے وہ لوگ آئے تھے، منصوبہ بندی کر کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کو تہس نہس کر کے رہیں گے. لیکن اللہ رب العزت کی جب مدد ہوتی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں جنگ کے تعلق سے جانا تھا، اور جنگ کے معاملے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کس طرح مدد کی تھی یہ بھی ہم نے جانا تھا. ابھی بھی اسی سے متعلق ہے کچھ آیتیں. جیسے دیکھیے ہنالک ابتلی المؤمنون، ہنالک یہاں، ہنالک یہاں، ابتلیہ آزمائے گئے، مؤمنون یہ جمع ہے مؤمن سے یعنی سارے مومن. وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزلوا ہلائے گئے، جھنجھوڑے گئے، اس طرح کا معنی ہے. زلزالن یعنی بہت زیادہ ہلانا. زلزلوا زلزالن ہلائے گئے، ہلایا جانا، پھر سے ایک مرتبہ، دو مرتبہ. دیکھیے ابھی کچھ آپ کو کسی چیز میں تحقیق یا تاکید پیدا کرنا ہے. آپ اپنی نارمل لینگویج بات کر رہے ہیں جس میں آپ کو تحقیق یا تاکید پیدا کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دو مرتبہ. اب اگر آپ کو کسی کو کچھ کہنا ہے کہ آپ بہت 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 اچھے ہیں، آپ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں اس طرح، تو آپ ان کی اچھائی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دو تین مرتبہ بہت بہت اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی یہاں پر قرآن میں بہت سی جگہ اس طرح الفاظ استعمال کیے ہیں، دو دو مرتبہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی طرح کا معاملہ پیش کیا. جیسے زلزلوا زلزالا، ہلائے گئے، بہت زیادہ ہلانا. شدیدہ اور سخت، سخت طریقے سے، یعنی اس موقع سے مومنین بڑی آزمائش میں تھے، آزمائش میں ڈالے گئے اور پوری شدت کے ساتھ، شدید طریقے سے، سختی کے ساتھ ہلائے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. کس حالت میں؟ جنگ کے وقت، جب احزاب، جنگ خندق بھی کہیں گے یا پھر جنگ احزاب بھی کہیں گے، دونوں معنی آ سکتے ہیں، دونوں بھی کہنا درست ہے. تو اس وقت بڑی آزمائش میں تھے مومنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈال رکھا تھا، پوری طرح سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے کیونکہ وہ حالت بڑی سخت حالت تھی کہ مومن شدید ترین آزمائش میں مبتلا تھے. ایک تو دشمن کا خوف، دوسرا جنگ کی مشکلیں. کیسی جنگ تھی وہ؟ جس میں یعنی خندق کھودی گئی، اور خندق کھودتے وقت کے حالات، اللہ اکبر. جب خندق کھودتے تھے تو قحط سالی کا سال جب ہی گزرا ہوا تھا، اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتا تھا صحابہ کے پاس، سارے صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا کھانے کے. تو وہ بھوکے پیٹ خندق کھودتے تھے، اور کھودتے وقت بھوک نہ ہو اس لیے بڑے بڑے پتھر اپنے پیٹ سے باندھ لیا کرتے تھے. صحابہ ایک ایک پتھر باندھتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. ایسے ہی اللہ رب العزت راضی نہیں ہوتا میری اور بہن. وہ اللہ سے راضی اور وہ اللہ
کیوں ملا ان کو یہ لقب رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ کیوں ملا؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں کی. تو ایک پتھر اپنے پیٹ سے باندھا کرتے تھے، اور جب بھوک کی شدت برداشت نہ کر پائے تو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت بھوکے ہیں اور بھوک کی شدت کو برداشت نہ کر سکے، دیکھیں اس وجہ سے ہم اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. کپڑا اٹھائے اور بتائے کہ دیکھیں. اس وقت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، اپنا کپڑا اٹھا کر بتاتے ہیں دیکھو میں نے بھی تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ نہیں ہے اسلام. دیکھیے کتنا پیارا اللہ رب العزت نے دین ہمارے لیے رکھا ہے، اور نبی بھی ہمارے اتنے پیارے، سبحان اللہ، اللہ ان پر درود و سلام نازل کریں، بے انتہا درود و سلام نازل کریں. تو دیکھیں وہ خود نہیں کھائے، یہ نہیں کہ وہ خود کھا لیا اور دوسروں سے کام کروا رہے، وہ خود بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دونوں کے پیٹوں میں پتھر باندھے، اور صحابہ سے زیادہ بھوکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے. اللہ اکبر. الحمدللہ آج ہمارے پاس سب چیز کی آسانی ہے، نہ ہم اتنا بھوکا رہتے ہیں، نہ ہم اتنا پیاسا رہتے ہیں، نہ ہی ہم گرمی کی شدت برداشت کر سکتے ہیں. ہمیں عمل کے لیے کوئی شدت کی ضرورت ہی نہیں، مطلب کوئی شدید مشکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں مبتلا کیا ہی نہیں. جنگوں کا معاملہ تو ہے بھی نہیں، اس کے باوجود ہم فرائض کے لیے بھی کوتاہی کرتے اللہ کے سامنے. 5 وقت صرف اطمینان کے ساتھ ٹھہرنے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو کسمساتے ہیں، ہمارا دل کسمساتا ہے اندر سے. یہ منافق کی نشانی نہیں ہے تو کیا ہے میری ماں اور بہن؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت دے، ہمیں صحابہ کے واقعات سے کچھ سیکھنے والا بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے نمونہ ہے، اعلیٰ ترین نمونہ ہے، ان سے ہمیں کچھ سیکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے. تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو سخت آزمائش کی بات کر رہے ہیں، زلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی بہت ہی سخت طریقے سے ہم نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، بڑا ہی برا ہلا. ایک تو جنگ کی، یعنی وہ اس کی مصیبتیں جو میں نے خندق کی بتائی ہے، ایک دشمن کا خوف کب کہاں سے حملہ کر دے، اور ہر 4 جانب سے اللہ ان کے پاس دشمن آئے ہوئے تھے. ایک بھوک پیاس کا مسئلہ، اور شدید خوف اور ہراس اور پریشانی اور اضطراب میں مبتلا تھے. اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ یہ سب اللہ رب العزت نے، یہ سب آزمائشیں اللہ رب العزت نے، عزت نے ان کے اوپر اس لیے ڈالی کہ منافق اور مومنین میں فرق معلوم ہو جائے، واضح ہو جائے، عیاں ہو جائے کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون، مومن کون ہے. اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ہنالک ابتلی المؤمنون، یعنی مومنین کو ہی اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا. اور جو منافق ہوتا ہے اس طرح کی جنگوں سے بھاگ نکلتا ہے، یا پھر کچھ بہانہ بنا کر اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، اپنی جان چھڑا لیتا ہے. تو وہی ہوا منافق. اب آگے منافقین کا تذکرہ ہے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافقون، یعنی منافق، منافق کی جمع نفاق سے، منافق کی جمع ہے منافقون. منافقوں نے کہا
والذین فی قلوبہم مرض، والذین اور جن لوگوں کے فی میں قلوبہم قلب کی جمع قلوب دل، ہم ان کے، یعنی ان کے دلوں میں مرض روگ ہے، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، ما وعدنا جو ہم سے وعدہ کیا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، الا مگر صرف غرورا دھوکا ہے۔ اللہ، ان لوگوں نے صبر نہیں کیا، آزمائش پر صبر نہ کیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کو ہی دھوکے باز کہتے ہیں۔ دیکھیے، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو جھوٹا وعدہ کیا ہے، یہاں پر مراد اس آیت سے منافق سے مراد عبداللہ بن ابی بن سلول ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، اور اس کے ساتھی ہیں۔ اس کے ساتھی کون ہے؟ یہاں پر اللہ رب العزت نے جس سے مراد والذین فی قلوبہم مرض سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں شک و شبہ کی بیماری تھی۔ ہاں، یعنی مکمل طریقے سے ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ شک تھا کہ ہوتا یا نہیں ہوتا، اس طرح۔ اور جنہیں ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ان شدید حالات میں مخلص مسلمانوں کے خلاف اپنے دل کے کھوکھلے پنے کا موقع مل گیا، یعنی جو ان کا ایمان میں جو ان کا کھوکھلا پن ہے، تو اس سے مسلمانوں کو کچھ کہنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان تمام لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جس فتح اور نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ محض ایک دل بہلانے والی بات تھی۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ بات تقریباً 70 منافقین نے کہی تھی۔ اور اوپر کی آیت میں جس زن کا ذکر آیا ہے، یعنی گمان ان کا جو تھا جس کا ذکر آیا ہے، اس کے ذریعے تشریح و تفسیر بھی ہوتی ہے کہ منافقوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بدگمانی کی اور مومنوں نے اپنے رب سے فتح و نصرت اور اللہ کے دین کی سربلندی کی امید لگائی، یعنی آخری وقت پر بھی اللہ کے اوپر سے بھروسہ نہ جانا، اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کرنا اور اس کی وحدانیت کو اپنانا، یہ مشکل وقت میں ہی۔ آسانیوں پہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے، آج ہمارے اندر بھی یہ عادت ہے، جب ہم خوشی اور آسانی میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن آزمائش کے وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کچھ نہیں کرتا، اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن نہیں، اصل صبر آپ کا یہی جانچا جائے گا، آپ کا اصل ایمان، میرا اور آپ کا ایمان، اصل ایمان یہی جانچا جائے گا کہ یہ بندہ آزمائش آنے پر صبر کرتا ہے، یعنی خوشی پر تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے ہاں میں صبر کروں گی، یا پھر اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا، اس طرح کے الفاظ تو ہماری زبان سے نکل ہی جاتے ہیں، لیکن نہیں، یہ وقت نہیں ہوتا۔ یہاں منافقین کی جو مثال بیان کی کہ منافق وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کوستے ہیں۔ آج اگر ہم بھی کوس رہے ہیں
مشکل کے وقت ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اسی طرح کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت کرے کہ اگر ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ کیا اللہ کو میں ہی ملی تھی، میرے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہونا تھا، نہیں، یہ الفاظ بھی نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت سے ایمانیات میں وعدہ کر لیا ہے. ایمانیات میں ہم اللہ رب العزت سے وعدہ کر چکے ہیں. کیا؟ قدر پر ہم ایمان لا چکے ہیں. والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری دونوں تقدیروں پر ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہم رب العزت کو نہیں کوس سکتے. ہر آزمائش پر ہمیں صبر کرنا ہے، اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے. اس سے ہماری زندگی بہت ہی خوشحال ہو سکتی ہے. اور اللہ رب العزت کو کوسنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، یا پھر اللہ کو یہ کہنا کہ وہ جھوٹا ہے، وہ کوئی وعدہ سچا نہیں کرتا، یہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. کمزور تو دور کی بات، جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جس کے دل میں اللہ پر بھروسہ نہ ہو، وہی شخص یہ الفاظ کہہ سکتا ہے. اگر ہم نے ایسا کہا ہے تو ہم توبہ کر لیں گے، اور آئندہ سے اللہ رب العزت پر یہ الفاظ، یہ جھوٹی تہمت ہم نہیں باندھیں گے، کیونکہ ہم سانس بھی لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اسی نے ہم کو سانس لینا بھی سکھایا ہے، اسی نے ہم کو زبان سے بات کرنا، الفاظ ادا کرنا سکھایا ہے، کان سے سننا بھی اس نے سکھایا ہے، ناک سے سونگھنا بھی اسی نے سکھایا ہے، آنکھ سے دیکھنا بھی اسی نے سکھایا ہے. ہماری زندگی ہم اپنے سے نہیں جی رہے ہیں، جو بھی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اگر ہم اللہ کو کوس رہے ہیں تو یہ بہت ہی برا عمل ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو غور و فکر کرنے کی توفیق دے. دیکھیے، اللہ جب حساب لینے پر آئے نا، کوئی انسان بچ نہیں سکتا، کوئی انسان بچ نہیں سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عائشہ، اگر اللہ رب العزت کسی بھی بندے سے اگر حساب لینے پر اترے نا، تو بندہ بچ نہیں سکتا، وہ ضرور جہنم رسید ہو کر رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، پھر آسان حساب کا کیا مطلب ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، ہمیں حساب آسان کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم کھائے اور ہم سے حساب ہی نہ لے. کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات؟ کیونکہ جب حساب لینے پر اللہ رب العزت آئے نا، تمہاری نیکیاں کہیں کی نہیں رہی. کیوں؟ ہم جس زمین پر چل رہے ہیں، جس کا رزق کھا رہے ہیں، جس کے اذن سے ہم سانس لے رہے ہیں، آکسیجن لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، جس کی اذن سے ہم زبان سے بات کر رہے ہیں، جس کے اذن سے ہم زمین پر چل پھر رہے ہیں، جس کے اذن سے ہم زبان چلا رہے ہیں، جو بھی ہمارے پیر، ہاتھ، جو چیزیں بھی ہماری چل رہی ہیں، جو چیزیں بھی ہماری حرکت میں ہیں، وہ سب چیزیں میرے رب کی دی ہوئی ہیں. اگر اللہ رب العزت نے سوال کر لیا کہ میں نے تم کو زبان دیا تھا، اس کے شکرانے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے تم کو کان دیے تھے، اس کے شکرانے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے تم کو ہر بے بہا نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس کے شکرانے میں کیا کیا؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہم نے صرف 5 وقت کی نماز پڑھی اللہ رب العالمین؟ اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا کہے گا؟ ہم نے نماز بھی تو نہیں پڑھی اللہ تعالی. اور کیا ہماری یہ 5 وقت کی نمازیں ہمارے ان تمام اعضاء کے شکرانے میں کافی ہو جائے گی، یا پھر اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کے لیے کافی ہو جائے گی؟ نہیں. ہمارے کچھ بھی اعمال، دیکھیے، 1 سیکنڈ بھی اگر کوئی بندی یا بندہ اللہ کا ذکر کرے بغیر اپنی زبان کو خالی نہیں رکھتا، یعنی
اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ یا بندی، تب بھی وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے پر آئے نا، تو اس کی زندگی کافی نہیں ہے عبادت کے لیے. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے کہ میرے اعمال تو اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے کہ میں جنت میں جا سکوں، میں صرف جنت میں تیری رحمت سے جا سکوں. تو ہمیں منافق نہیں بننا ہے، مومن بننا ہے. اگر ہم مومن نہ بن سکے، کم از کم ہمیں مسلمان بننا ہے. ہم مسلمان بھی نہیں ہیں میری ماں. مسلمان وہ ہوتا ہے جو تہ دل سے خشوع اور خضوع سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے. ہماری نمازوں میں خشوع چلا گیا، ہم بے نمازی ہو گئے، ہم کبھی پڑھتے ہیں نماز، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم منافق ہو گئے، ہمارے اندر بہت سی برائیاں آ چکی. پتہ نہیں اللہ کے سامنے حاضری ہم کیسے دے سکیں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے بھائی بہن کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے دینی ساتھیوں کی اللہ رب العزت اصلاح کر دیں. ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا کرے، صحیح طریقے سے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرے. ہم کو ریاکاری سے دور رکھے، دور رکھے، دور رکھے، تاکہ ہم چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کریں تو اللہ رب العزت قبول فرما لے، کیونکہ ریاکاری منافق ہی کا عمل. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جہنم کے نچلے گڑے میں ہوگا، کافر سے بھی نچلے گڑے میں. اللہ، کیونکہ کافر کھلے عام کافر مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن منافق چھپ کر اسی میں رہتے ہوئے اس کو دھوکہ دیتا ہے. اس اللہ ہماری اصلاح کرتے، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے گھروں کی اصلاح. آمین یا رب العالمین. آگے کیا ہے دیکھیں، وَإِذْ، اور جب، قالت طائفۃ، قالت کہا، طائفۃ ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، اے مدینے والوں. یثرب مدینے کا ایک نام ہے. یثرب، مدینے کو ہی یثرب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یا اہل یثرب، اے یثرب، لا مقام لکم فارجعوا، کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، فرجعوا لہذا تم لوٹ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ ایک گروہ، منہم ان میں سے، النبی نبی سے، یقولون وہ کہتے تھے، ان بے شک بیوتنا ہمارے گھر، عورت یعنی غیر محفوظ، وما ہی حالانکہ وہ نہیں، بعورت غیر محفوظ، ان یریدون وہ نہیں چاہتے، الا مگر فرارا بھاگنا، فرار. یہ صرف لفظی ترجمہ تھا. اب دیکھیے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، یثرب کے رہنے والوں، یعنی مدینے کے لوگوں، یہ جگہ تمہارے ٹھہرنے کی نہیں ہے، تم لوگ ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ. اور ان میں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا تھا، یعنی ایک گروہ منافق کا ہے اور ایک گروہ مسلمان کا ہے. یہاں مانگتا تھا کہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں غیر محفوظ ہیں. دیکھیے یہاں پر عورت، عورتن جو لفظ استعمال ہوا،
اس کا لفظی ترجمہ غیر محفوظ چیز، چھپنے والی چیز. اورا کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے غیر محفوظ یا پھر چھپنے والی. تو یہاں پر معنی غیر محفوظ کا ہے، تو ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، تو بس بھاگنا چاہتے تھے. یعنی منافق کی ایک جماعت نے مسلمانوں کے عزم، یعنی ان کا جو ٹھہرنا ہے، ان کی ثابت قدمی جو ہے، یعنی جو وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو عزم و ثبات کو کمزور کرنے کے لیے، ان کی جو ثابت قدمی ہے اس کو کمزور دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے خندق اور سطح پہاڑی کی درمیانی جگہ میں رہ کر تم لوگ اپنے بال بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، یعنی وہاں پر ٹھہر کر ان کو بھٹکا رہے. اس لیے تم لوگ مدینہ لوٹ جاؤ. اور کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت چاہی کہ ان کے مکانات بالکل غیر محفوظ ہیں اور ڈر ہے کہ دشمن حملہ کر کے ہمارے بچوں کو ہلاک کر دے. تو اللہ نے ان کی تکذیب کی اور کہا کہ ان کے اجازت مانگنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے مکانات غیر محفوظ ہے، بلکہ وہ کسی بہانے میدان جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں. یہاں پر دیکھیے میں نے کہا کہ دو گروہ کی بات ہو رہی ہے، یہ دو گروہ بھی منافقی کے، مسلمانوں کا کوئی گروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بہانہ بنانے کی بات آئی ہے کہ ایک گروہ نے تو یوں کہا کہ یہاں پر ٹہلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی ایک گروہ نے مسلمانوں کو بہکایا اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہمارے بچے، ہمارا گھر غیر محفوظ ہے، ہم جانا چاہتے ہیں اور ڈر ہے کہ دشمن ان پر حملہ نہ کرے، اس وجہ سے ہم جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ وہ صرف میدان جنگ سے بھاگنے کے لیے بہانے بنا رہے ہیں، آپ انہیں اجازت نہ دیں. اگر وہ جانا چاہتے تو جائیں، کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹھہرنے کی تڑپ یا جستجو نہیں ہے تو وہ جائیں. جن کے دل میں عبادت کی جستجو نہ ہو، ہم انہیں زبردستی نہیں کر سکتے. آج کی بھی بات اگر ہم کر لیں، ہم مسلمانوں کی بھی بات کر لیں، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَخْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. یعنی ولو، اور اگر دخلت داخل ہو جائیں، علیہم ان پر، من سے، اخطارها اس کے اطراف، یعنی اس مدینے کے اطراف، ثم پھر، سئلو ان سے چاہا جائے، الفتنۃ فساد، لآتوها، لا کا معنی ضرور ضرور، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی بھی اسم یا فعل کے پہلے ل آتا ہے، تو وہ ضرور ضرور اسے دیں گے. آتوہا، آتا آیاتی دینا، تو آتوہا اسے دیں گے. وما تلبثوا، اور نہ دیر لگائیں گے، بہا اس گھر میں، الا یسیرا، مگر صرف تھوڑی سی، یسیر تھوڑی سی چیز. یعنی اور اگر ان کے دشمن مدینے کے چاروں طرف سے گھس آتے، ٹھیک ہے، اور اگر ان کے دشمن مدینے کے چاروں طرف سے گھس آتے، پھر ان منافقوں سے مسلمانوں کے خلاف فتنے میں شریک ہونے کو کہا جاتا، یعنی آزمائش میں شریک ہونے کو کہا جاتا. منافقوں سے کہا جاتا کہ تم آزمائش میں شریک ہو جاؤ، تو ان میں، تو اس
تو اس میں کود پڑتے اور اس بارے میں بہت کم وہ لوگ واقف ہے. یعنی یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک منٹ، ہاں. تو یہاں اللہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں بتایا ہے کہ اگر کفار کے لشکر ان کے اطراف سے ان پر آ پڑتے، ٹھیک ہے، ان پر پڑ آتے اور ان پر چڑھائی کرتے اور انہیں فتنے کی دعوت دیتے، ٹھیک ہے، فتنے کی دعوت دیتے کہ فتنہ برپا کرو یعنی مسلمانوں کے درمیان، تو یہ منافق فوراً مان لیتے، فوراً مان لیتے اور اس میں کچھ زیادہ دیر نہ لگاتے، کچھ زیادہ دیر نہ لگاتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی کہا. انہیں منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ اگر شہر مدینہ کے چار طرف سے دشمن حملہ کر دے اور لوٹ مار شروع کر دے اور منافقین سے وہ دشمنان کہیں کہ تم لوگ اسلام کا انکار کر کے دوبارہ کفر قبول کر لو، تو وہ لوگ ذرا بھی دیر نہ کیے بغیر فوراً اپنے کفر کا اعلان کر دیتے ہیں. یعنی ان کے کفر کی اللہ رب العزت نے اعلانیہ طور پر اعلان کر دیا کہ وہ اس طرح کے ہیں. اور ان کے کفر کو اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں اندر سے کہ ان کے دل اللہ کے ایمان سے بالکل خالی. اب کافر لوگ ان پر حملہ کر دیں اور وہ کسی حملے میں پھنس جائیں تو فوری طور پر وہ اپنے ایمان کا انکار کر دیں گے، کفر کا اقرار کر لیں گے، کفر کا اقرار کر لیں گے اور ایمان کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے. اگر اس طرح سے دیکھا گیا تو آج دنیا میں سبھی لوگ منافق ہیں، تمام مسلمین منافق ہی کے درجے میں آئیں گے. اللہ اکبر، اللہ رحم کرے. اگلی آیت دیکھیں، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ ان کے قبل دیکھو، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا، حالانکہ وہ عہد کر چکے تھے. کون؟ منافقین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے تھے. اور تحقیق کانوا وہ تھے عہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکے ہیں، من قبل اس سے پہلے، لا یولون الادبار کہ وہ پیٹھ ہرگز نہ پھیریں گے. وکانوا عہد اللہ مسئولا اور ہے اللہ کا وعدہ پوچھا جانے والا. حالانکہ اس سے قبل انہوں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے اور اللہ سے کیے گئے وعدے عہد کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر رکھا تھا کہ وہ دشمن کو اپنی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، یا خود مریں گے یا انہیں ماریں گے.
اس سے مراد بنو سلمہ کے لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو وہاں جو فتح و نصرت حاصل ہوئی تھی اسے سن کر کہتے تھے کہ اگر آئندہ کوئی جنگ ہوگی تو ہم ضرور شریک ہوں گے، لیکن غزوہ احزاب میں ان کا بھرم کھل گیا کہ ان کی باتوں کی صداقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ لوگ سچے نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے جب بھی جھوٹ کہا اور جنگ احزاب میں بھی انہوں نے شرکت نہ کر اپنے اس وعدے کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ وہ لوگ سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے ہیں، بلکہ وہ لوگ منافق کی زبان بولتے ہیں، وہ منافق ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورۃ الاحزاب کی 15 آیتیں ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس میں ہم نے زیادہ تر منافقین کا تذکرہ پڑھا کہ وہ لوگ کیسے کیسے ہوں گے۔ ان کی بیماریاں کیا ہوگی، وہ ایمان سے کیسے بھاگتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان کیسے نہیں لاتے ہیں۔ بہت زیادہ نشانیاں ہم منافقین کی پڑ چکے ہیں، اور ہم بھی کہیں نہ کہیں منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو منافقین کی نشانیوں سے اگر ہم میں ہے تو بچا لیں، ہمارے ایمان میں پختگی عطا کرے، ہم کو کمزور ایمان سے محفوظ رکھ دے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے، ہماری خطائیں ختم کر دے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے اپنے رحمت سے، اپنی کرامت سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے معاف کر دے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اور آگے ہم نے کہاں تک پڑھا؟ سورۃ الاخلاص اور سورۃ النصر، تو آج سورۃ النصر اور سورۃ الکافرون پڑھیں گے جو پیچھے سے ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا یعنی سورۃ النصر دیکھیں، اذا جب، جاء آئی، جاء آئی، جب آئی، نصر اللہ، نصر یعنی مدد، اللہ اللہ کی، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح نصیب ہو گئی، فتح نصیب ہوئی، فتح ہو گیا، کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب مدد آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد تو فتح ہو گیا مکہ، یعنی جب اللہ کی مدد آئی تو مکہ فتح ہو گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تک اللہ کی مدد آئی تو مکہ فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، و اور رأیت آپ نے دیکھا، رأیت آپ نے دیکھا، النَّاسَ لوگوں کو، یدخلون دخلا سے ہے فعل مضارع، داخل ہو رہے ہیں یا ہوں گے، دونوں معنی آتے ہیں مضارع میں، ہوتے ہیں یا ہوں گے، تو یہاں پر یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج کی جمع ہے یعنی پے در پے، یا پھر فوج در فوج، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گروہ در گروہ یعنی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی جب مکہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑا کرتے تھے،
اور آج وہ موقع تھا کہ سارا قبیلہ عرب، اللہ اکبر، یہ وہ دن تھا سارا قبیلہ عرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، انہیں نہ جانے کیا کیا الفاظ سے موسوم کرتے تھے، نہ جانے ان پر کتنی تکلیفیں ڈھائی تھی، آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر وہی سب لوگ شرمندگی کے ساتھ آ کر بیعت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ سارا کا سارا قبیلہ عرب ایمان لا چکا تھا آج کے دن، یعنی فتح مکہ کے دن۔ وہی اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ يدخلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ فسبح، چلو اب کمپلیٹ ہو گئی آپ کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی تبلیغ کی کہ آپ دین کو نافذ کر دے دنیا میں، اور آپ نے وہ کر دیا۔ آپ نے وہ کر دیا، کیا کر دیا؟ کہ آپ نے دین کو نافذ کر دیا لوگوں میں، اور تمام کا تمام دین نافذ ہو گیا۔ تمام اہل عرب اللہ کے دین پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر چکے اور اللہ کے سامنے جھک چکے ہیں۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ فسبح، بس تسبیح کریں، پاکی بیان کریں اللہ رب العزت کی، بحمد ربک، اور تعریف کرے اپنے رب کی، تسبیح کے ساتھ تعریف بیان کرے، پاکی بیان کرے، حمد و ثنا، حمد و ثنا کیجیے اپنے رب کی، واستغفروہ، اور اس سے استغفار طلب کیجیے، یعنی مغفرت مانگیے۔ دیکھیے غور و فکر کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے نبی، جسے اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بندہ بنایا، جس کو قرآن عطا کی، جس پر دین کی ساری ذمہ داریاں ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ساری انسانیت پر اگر کوئی شخص زیادہ اچھا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انبیاء پر امام الانبیاء بنایا، اتنے القاب دیے، جنت میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جنت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ سب اعزازات کس کو ملے؟ میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ اور یہاں حکم کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس نبی کو جس کی مغفرت اللہ نے، جس کی جنت کی گارنٹی سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا میں دے دی، ان سے کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوهُ، تم بخشش طلب کرو، تم معافی مانگو، تم مغفرت طلب کرو۔ ہمارا آپ کس کھیت کی مولی ہے میری ماں اور بہن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم معافی مانگو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی معافی مانگنی چاہیے؟ ہم کچھ نیکیاں کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نیک کوئی نہیں دنیا۔ یہی تو ریاکاری ہے جو ہم کو انانیت کی دعوت دیتی ہے، میں پنا، تکبر۔ ہم جب ریا سے بچیں گے، اخلاص ہمارے دلوں میں آئے گا، تو ہم اپنے آپ کو کچھ نہیں لگیں گے، میں بڑا ہی بیکار انسان، میں کچھ نیکی نہیں کرتا۔ اور جب تک ہمارے دل میں یہ سوچ نہیں آئے گی کہ میں کچھ بھی نیکی نہیں کرتا، تب جا کر ہم اچھی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں بہت زیادہ نیکیاں کرتی ہوں، تو میں اور آپ بیکار، ہمارے اعمال قابل قبول ہے بھی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں، تو ہمیں تو اور بھی زیادہ، 70 مرتن، یہاں ایک اور سورے میں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بخشش طلب کرو، دن میں 70 سے زیادہ۔ میں اور آپ کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں دن اور رات میں؟ اللہ سب کو صحیح علم عطا کرے۔
اور ہم سب کی اللہ مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دے، ہماری ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ ہمارے نبی کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کہ معافی مانگو، ہم تو کوئی کھیت کی مولی نہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفت کا بیان کیا آگے، انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ ہم نے جو بھی اعمال کیے ہیں اس رمضان میں، یا پھر ہم نے روزمرہ کی زندگی میں جو بھی اعمال کیے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں جس میں خشوع بھی نہ تھا شاید، ہو سکتا ہے، اللہ ان تمام عبادتوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے، آمین۔ دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور مکہ فتح ہو گیا، اور آپ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تسبیح اور حمد بیان کرتے رہے اللہ رب العزت کی، اور اس سے بخشش طلب کرتے رہیے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے کافرون کی جماعت۔ لا اعبد ما تعبدون، اور تم ان کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں، لا اعبد، اور نہ، اللہ اکبر، ایک منٹ رکیے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت ہرگز نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لا ولا انتم، اور نہ، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، میں عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا، اور نہ میں، عابدم عبادت کرنے والا ہوں، میں عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، دینو دین، کم تمہارا، لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین، اور لیا لیا میرے لیے، لی کا معنی کے لیے، ای میرے، میرے لیے، دینی میرا دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ یعنی تمام دلائل کو واضح کر دینے کے بعد بھی اگر کوئی شخص باز نہیں آ رہا ہے تو یہ الفاظ کہہ کر ہٹ جانا چاہیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے تو جلدی پوچھ لیں، ہے کوئی سوال؟ جی باجی نہیں، ایسے کچھ فیل ہو رہے ہیں، سوالات تو رہتے ہیں، ان تعلق سے نہیں لگ رہا ہے جو بھی سنا ہے جی۔ جی 15 آیتیں ہماری ہو گئی سورۃ الاحزاب کی، انشاءاللہ ابھی تو نہیں ہوں گی کلاسز، رمضان میں یہ آخری کلاس ہے،
इंशाल्लाह देखते हैं रमज़ान के बाद अगर तफसीरुल कुरान मुकम्मल करना है या फिर करना चाह रहे हैं हम तो करेंगे इंशाल्लाह। कोई सवाल है? अगर नहीं है तो हम एंड कर देंगे। मैम ये लकुम दीनुकुम वलिय दीन जो है, हम अगर कोई बिदात में वो है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं? देखिए बिदअती शख्स काफी नहीं होता, ना यूज करना बेहतर है, क्योंकि वो बिदाती तो है, मुशरिक भी कहलाएगा अगर उसने शिर्क किया तो हम ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट वही है। तो जी शिर्क या बिदत में ही अल्लाह ताला के साथ जो है ना, वो लोग जो अल्लाह ताला नहीं करे उसमें इजाद करके बोलते हैं ना मैम, तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा डाउट आया था, तो जी जी एक बार मैं नहीं नहीं क्योंकि देखिए यूज करना बोल के सोची थी, लेकिन मैंने यूज नहीं किया, इसलिए आप पूछ रहे हैं। जी देखिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनको हिदायत दे। अल्लाह हिदायत देने वाला है, क्योंकि आदत व ईमान है अल्लाह पर उनका ना। कुछ चीजें हैं जो वो लोग करते हैं, तो हमें उन मुशरिकों के लिए दुआ करना चाहिए। अल्लाह को मानते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग क्यों ये अमाल करते हैं पता नहीं। बस अल्लाह हिदायत दे, उनकी हिदायत के लिए दुआ करना है और उन्हें नरमी के साथ समझाना, नरमी के साथ, बहुत ज्यादा नरमी। क्योंकि अगर मेरे और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नरमी ना होती ना, तो आज दिन ना पहला होता। तो हमें नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। जब भी हम कोई दीन की बात करें तो पहले अपनी तरफ उसको मानूस करना है, अपना बना कर रहे हैं, और उसके बाद हमें मतलब उनके दिल में ये चीज आ जाए कि ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता। हम अपने आप को ऐसा साबित करें, ये शख्स झूठ नहीं बोल एक्चुअली सकता। बार बार है ना, काउंटर अटैक्स करके हम बहस नहीं किए उनसे, तो बार बार काउंटर अटैक्स करके, जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि जो आप हमारी जो हम जो ये करते हैं वो सही है, आप लोग गलत है। और आप आप लोगों के साथ ये कायम रहने से अच्छा एक सांप के साथ दोस्ती करना बेहतर है, ऐसे कुछ बहुत बहुत ही संगीन अल्फाज यूज कर रहे थे। तो मैं सब मेरे मुंह तक आया था कि अगर आप इसको अपना दीन मान रहे तो मैं सब बोलना बोल के सोच रही थी, लेकिन मेरे को एक डर हुआ कि मैं बोल ना सकती कि नहीं की, बोल के मैं नहीं बोली। अल्लाह तो बस इसलिए अल्लाह मैं हिदायत पूछती दे हूँ। उनको, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हम सबको भी हिदायत दे, दीन की सही समझ अता करे। बाद हफ्ता इमेज भेजे मैम उन्होंने मेरे को, तो मेरे एक अल्लाह बस स्टेटस को हिदायत देख के उन्होंने इमेज भेजे वो मेरे को। देखिए अगर हम बहसे करने बैठे ना, जी जीत तो हम जाएंगे आखिर में, जी क्योंकि जी। अल्लाह ताला हमारे साथ है। ईमान परस्त जो होगा उसके साथ रब्बुल इज्जत बराबर है। हम अगर बहस भी करेंगे हम जीत तो जाएंगे, लेकिन उनका दिल हम नहीं जीत सकते, है ना। जी बेशक बेशक। दिल नहीं जीत सकते। इस वजह से नरमी से अगर हम काम लें, यानी इसमें लान तान छोड़कर नरमी से अगर हम काम लें और उनका दिल पहले जीतने की कोशिश करें, हम अपने आप को सिलेंडर कर ले सिर्फ अल्लाह के खातिर, बस सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई और मकसद ही ना हो। हम उनके लिए वो होकर उनको अपनी तरफ मानूस करें, सिर्फ दीन सिखाने के लिए अपनी तरफ मानूस करके हम उनको दलाइल के साथ कुछ चीजें नरमी के साथ बताएं। यानी देखिए लोगों में बुराई जरूर है, शिर्क है, बिदआत है, हर चीज, हर चीज। हम डायरेक्टली उनसे मुंह पे अगर ऐसा कह दे कि तुम गलत है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ बाजी, नहीं नहीं बल्कि मैं आम बेशक। बात कर रहा हूँ। जी हाँ। डायरेक्टली अगर, क्योंकि मैंने आजमाया है अपने ऊपर ये चीज इसलिए कह रहे हैं, तो अगर हम डायरेक्टली उनके मुंह पर कह दे कि ये गलत है, ये नहीं करना है, वो तो लोग किसी को भी और बुरा गुस्सा लगेगा। होकर, बुरा भी लगेगा और गुस्सा होकर वो लोग यानी अपनी सच्चाइयों के दलीला ढूंढना शुरू कर लेते। जिद में आ हालांकि जाते हैं रहती ना। नहीं, जिद आ जाती है उन लोगों के अंदर और वो लोग अमल नहीं करना सोच लेते दिल से। लेकिन वही अगर
نرمی سے اگر ہم بات کریں ان لوگوں سے، جی نرمی کریں اور ان کی برائی سے صرف نفرت کریں. ان کے اندر جو برائی ہے جسے شرک و بدعت، وہ شرک اور بدعت سے نفرت کریں گے لیکن انسان سے نفرت نہیں کریں گے. جی جی بے شک. یہ ہمارے اندر لانا ہے سوچ، یہ جی سوچ میم، بدلنی. بس میں ان کو کسی اس کا برائی میں کی ان کو برے جواب نہیں انسان، دی میم. جی 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 یہی کوشش تھا، میری یہی کوشش تھی کہ ان کو کنونس کر سکوں میں جتنا ہو سکے. سورہ نساء کی آیت 64 کوئی آیت دے کے میم وسیلے کے تعلق سے انہوں بحث کیے تھے میرے سے، تو میں ان کو جتنے وہ کرے نا اس کے ریفرنس کے ساتھ بتائی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کرے تو میں تو ان سے بحث نہیں کری بالکل. بعد میں انہوں ایسے ایسے امیجز بھیجنا شروع کرے تو میں، کیونکہ یہ نا سورہ کافرون یہ لاسٹ کے سوروں کے ترجمے یاد کر رہی تھی، تو میں سوچی کہ میرے دماغ میں خیال ہے، لیکن میں بولی میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں، میں خود صحیح نہیں ہوں، تو میں نہیں بول سکتی شاید، بلکہ میں بولی نہیں، تو میرے کو اب ڈاؤٹ آ رہا ہے تو آپ سے پوچھ رہی ہوں بس. جی جی بالکل صحیح. لیکن مطلب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی دیں. کیوں ہم مطلب اللہ رب العزت بس دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ان کو بھی دے جو جی بے شک. آپ کو یہ کہیں، اور ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں. اور ایک چیز، ہم بروں کی برائی سے نفرت کریں، برے لوگوں سے نہ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہو سکتا ہے یہ ہمارے پوچھ رہے بہت بدت کے نام میں، جی بدت کے کام میں جا سکتے کیا جو گئے ان کو بھی گناہ ہوتا کیا؟ پوچھ جی جی آپ کا سوال نہیں سنی. بدعت کے کام میں جا سکتے ہیں کیا جو گئے ان کو بھی گناہ ہوتا ہے، جیسے برتھ ڈے، چلا، رسم، چہلم. نہیں جا سکتے، جو گئے ان کو بھی گناہ ہوگا. جو گئے ان کو بھی گناہ ہوگا، کیونکہ جب تک ہم یہ سب چیزیں اوائڈ نہیں کریں گے یہ چیزیں چلتی ہی جائیں. اور کوئی سوال ہے پوچھیں جلدی، پھر میم کی اور ایک کلاس ہے پلیز. میم رشتے خراب ہوتے بول کے جاتے بول رہے. اچھا اگر گئے بھی تو کھائیں گے نہیں. جی چلیں ہو گئے سوالات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعا پڑھنا. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.